اردو ہسٹری کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے اس بندے کی شخصیت پڑھیں تو لگتا ہے کوئی بہت بہادر سپوت تھا جسے اللہ نے بعد میں ایک عظیم اور اہم کام کے لیے بچا کر رکھ دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ مصر، شام، لبنان کے سلطان ہیں اور آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں کیسے مسکراؤں جبکہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے کیونکہ بیمار زدہ ہے۔ صلاح الدین نے جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر بے شک مجھے بیت المقدس میں اندھا ہو کر داخل کیوں نہ ہونا پڑے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم نے 88 برس تک ایک ایسے انسان کا انتظار کیا تھا جو آ کر اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ وہاں اللہ اکبر کی گونج پیدا کرتے۔ 28 رجب کو سلطان صلاح الدین نے یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کیا۔ انگلستان سے رجر اور فرانس سے فلپ نے مجموعہ طور پر 6 لاکھ کا لشکر اکٹھا کیا۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 3 مسلم خلفاء موجود تھے لیکن انہوں نے صلاح الدین کی مدد سے انکار کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی عالم اسلام کی اس حالت پر روتے تھے اور آج تاریخ کو یاد نہیں کہ وہ 3 خلفاء کون تھے۔ کسی کو ان کے نام یاد نہیں۔ 2 برس تک عیسائیوں کا یہ گھیراؤ قائم رہا۔ وہ اس طرح کیمیو فلاج تھے کہ صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب صلاح الدین کو لوگوں نے ایسے دیکھا جیسے وہ ایک ماں ہو اور ان کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ جس وقت 3 خلفاء اپنے محلوں میں سکون کی نیند سوتے ہوتے تھے، صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کی صفوں میں چکر لگا رہے ہوتے تھے۔ جب یہ خلفاء مزیدار پکوان سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہوتے تھے، اسلام کا یہ رجل عظیم ایک عام سے خیمے میں وہی کھانا کھا رہا ہوتا تھا جو ایک عام فوجی کو ملتا تھا۔ رجل شیر دل بادشاہ انگلستان کے الفاظ تھے کہ جب تک صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے کوئی اس کو فتح نہیں کر سکتا۔ سلطان آج بھی سلطان کی قبر پر لکھا ہے، اے اللہ اس شخص کی آخری فتح کے طور پر اس کے لیے اپنے جنت کے دروازے کھول دے، آمین۔